مدافع ولایت، ڈیفینڈر آف ولایت، صحیح بخاری کا ایک جملہ قیامت تک کے لیے ایک ایسی دلیل بنتا، ساخطۃ حتی ماتت۔ صحیح بخاری میری فیلڈ نہیں، اس کے لیے دوسرے لوگ ہیں، یہ میرا شعبہ نہیں، لیکن یہ والی حدیث ساخطۃ حتی ماتت، زہرا اتنی ناراض رہی حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی۔ یہ کہنا ضروری، اس لیے کہ کتنی ہی حدیثوں میں یہ تبدیلی کی گئی، ہاں ناراض تھے لیکن بعد میں راضی ہو گئے تھے، کتنی حدیث۔ تو یہ جو ایک لوگوں نے نسخہ نکالا ہے کہ اپنی طرف سے یہ ایڈیشن جہاں دل چاہے کر لو، حرام کو حلال، حلال کو حرام، دشمن رسول کو محب رسول بنا ڈالو۔ بلکہ کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کو شاید یہ واقعہ یاد ہو، سر سید احمد خان کے بیٹے کا جسٹس محمود پھانسی میں چڑھایا گیا اور وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ مجرم گر پڑا تو انہوں نے اس کی جان بخشوا دی۔ تو آگے پھر یہ لفظ آتا ہے کہ ہینگ یا ٹل ڈیتھ کا جو اضافہ اب کرنا پڑتا ہے قانون۔ یہ نوجوانوں کے لیے نہیں، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ مولانا کیا بول کے کہاں سے آگے بڑھ گئے۔ مجھے یہ گھڑی بہت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں بہت آگے بڑھ گیا۔ لیکن ساخطۃ، ناراض تھی زہرا، یہاں پہ اگر روایت آتی تب بھی کافی تھی، مگر پھر بھی لوگوں کو چانس مل جاتا اس کے اندر بہت سارے ایڈیشن کا، تو امام بخاری نے پوری روایت لکھی حتی ماتت۔ یہ جملہ علامہ عبدالحسین امی شہزادی کونین کے دو لقب پہ آج مجھے بات کرنا تھی، ایک پہ کل بات ہو گئی تھی، دو پہ آج بات کرنا تھی، لیکن وہ دو تو ابھی رہ گئے، یہ چوتھا لقب The defender of ولایت علی، علامہ عبدالحسین امی، بہت مشہور ان کا واقعہ، یہ ہماری تاریخ کے اور ریسنٹ ہسٹری کے بہت بڑے عالم۔ الغدیر ایک ماسٹر پیس ان کی ہے جو غدیر کی موضوع پہ 10 والیوم میں انہوں نے کتاب لکھی۔ البتہ خود وہ بھی اقرار کرتے اور نجف حکم کا پورا حوزہ علمیہ بھی اقرار کرتا، یہ غدیر کے عنوان پہ اصل کتاب جو لکھی گئی وہ لکھنؤ سے لکھی گئی، میر حامد حسین اور ان کے بیٹے سرکار ناصر الملہ۔ کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کو ہماری ہسٹری نہیں پتا تو ذرا سا انفیریٹی کمپلیکس میں ہندوستان پاکستان کے علماء وہ سارے کے سارے بیکار ہوتے ہیں، جو کچھ ہے وہ نجف اور قم کا حوزہ، ان کی عظمتوں میں کس کو شک، مجھ سے زیادہ کس نے تقریریں کی ہوں، لیکن خود وہ یہ مانتے ہیں کہ غدیر کے موضوع پہ پہلا ماسٹر پیس جو آیا وہ سرکار ناصر الملہ کی ابقات اور پھر الغدیر علامہ امینی۔ تو یہ فقہ، عقائد، تفسیر اس کے بڑے عالم نہیں تھے، یہ تھے علم کلام، یعنی جو شیعہ سنی مسئلے ہوتے، لیکن ایک ریفائنڈ انداز، تو تڑاک غالم گلوچ کے اہل بیت کے ماننے والوں کا طریقہ کار ہی نہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ ہے، کتاب کا ریفرنس تو صرف ان کے انٹروڈکشن کے لیے دیا کہ وہی الغدیر لکھنے والے علامہ امین۔ اچھا اب دیکھیے یہ ہیومن نیچر، ایک ہی واقعہ دو جگہ پیش آئے، حلب میں بھی ایلیپو جو آج کل دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ایلیپو، وہاں اس واقعے کے نتیجے میں ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز اور ہنڈریڈز غیر شیعہ بنے، اور وہی واقعہ مکے میں پیش آیا، وہاں بھی لوگوں نے وہی دلیل سنی اور خاموشی سے اٹھ کے چلے۔ علامہ عبدالحسین امینی یا علامہ امینی شارٹ کر کے حج پر گئے، اور یہ شاہ سعود کا زمانہ تھا۔ اچھا یہ جو جتنی دشمنیاں شیعہ سنی کے درمیان آج کل پیدا کر دی گئی، پہلے اختلافات تھے، دشمنیاں تھی، لیکن اس انداز کی نہیں تھی۔ یہ ایران کے انقلاب کے بعد، یہ صحیح اسلام کے انٹروڈکشن کے بعد، دونوں فرقوں میں ایسے آدمی پلانٹ کیے گئے کہ دونوں فرقوں کے لوگوں کو بڑے اچھے لگنے لگے، تو بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ خالی امام خمینی ہی نے نہیں فرمایا کہ جو شیعہ سنی اختلاف کی بات کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی۔ آغا سیستانی نے بھی حال میں یہ کہا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں اور بھائی کی طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ لیکن باتیں بہت بڑھتی چلی جائیں گی تو میں پھر اصل واقعے پر ہوں۔
جب وہ مکہ مکرمہ حج پر گئے، ایک پرسنالٹی تھی، اور لبنان کے سارے شیعہ سنی کرسچن سب جانتے کہ کتنی پاورفل پرسنالٹی ہے. تو مکے میں خانہ خدا کے امام جماعت نے دعوت دی. اب یہ جو جملہ آ گیا ہے، یہ پہلے اختلاف تھے، دشمنیاں تھی، کفر کے فتوے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود میل ملاپ تعلقات یہ سب ہوتے. شاہ سعود جب شاہ ایران کے زمانے میں ایران کی وزٹ پہ گئے تو خاص اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے قم جا کے آغا بروجردی جیسے عظیم عالم سے ملاقات کرنا. ہمارا کتنا بڑا مرج ہے، اپنے ہی مومنین گالیاں دیتے ہیں، لیکن خیر آغا بروجردی کے زمانے تک ایک احترام مراجع کا تھا. آغا بروجردی نے منع کر دی. مہمان آ رہا ہے، منع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا کہ وہ یہاں قم میں آئے اور میرے گھر آئے. شاہ سعود معصومہ قم کے روضے پہ نہیں جائے گا، تو ان کے عقیدے کا مسئلہ، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شہزادی معصومہ قم کے شہر میں آئے اور نعوذ باللہ ان کو اگنور کر کے مجھ سے ملاقات کے لیے. آیت اللہ محسن الحکیم نے جب حج کیا تھا 66 میں غالباً، خود شاہ فیصل نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مکے کے حرم میں نماز جماعت کو آپ لیڈ کریں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہابیت پہلے بھی تھی، لیکن یہ کچھ ان یوزول طریقے سے دشمنیاں بڑھائی گئی ہیں. تو آغا امینی وہ ان دونوں مراجع کے مقابلے میں سٹیٹس وائز بہرحال کم ہے، یہ توہین کا جملہ نہ بنے. چنانچہ بلائے گئے. دعوت تو بہت آئی، لیکن وہ سب کو منع کرتے رہے. الغدیر ایسی کتاب لکھی امام علی کی ولایت پر، لیکن اننیسیسری شیعہ سنی بحث میں وہ لگنا نہیں چاہتے، جو آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی صحیح معنوں میں وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں دخل دینے لگے. کہ یہ اننیسیسری مسئلہ وہ اپنا عقیدہ بدلیں گے نہیں اور بلا وجہ ایک دشمنی بڑھتی چلی جائے گی. ہر جگہ منع کیا، لیکن جب امام کعبہ نے اسے ریکویسٹ کہ بہرحال آپ اتنے بڑے عالم آئے ہیں اور ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کہ بس یہی بات، میں آ جاؤں گا کھانے پہ، لیکن کوئی کسی قسم کی بحث آرگومنٹ مناظرہ نہیں ہو. کہا چلے یہی صحیح. آ گئے مکے کے سارے بڑے علماء جمع کیے گئے. یہ ایک شیعہ عالم کے آنر میں دعوت دی جا رہی، اور اس کے بعد کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تو کسی ایک عالم نے، سب پری پلان تھا، کہا کہ میں خالی بیٹھے ہیں، بک بک گپ شپ غیبتیں تہمتیں، جہاں بات شروع ہوتی کتنی ہی اچھی بات آپ شروع کر کے شیطان اس کو ڈائیورٹ کر کے حرام کی جانب لے ہی جاتا. تو اس نے کہا بات بڑی اچھی کہی، کلمۃ حق یراد بہل باطل. مولانا نہج البلاغہ میں تو فرمایا کبھی کلمہ حق ہوتا، سامنے والے کا ارادہ اس سے باطل ہوتا. جیسے کلمہ حق ہے کہ مصائب سیدہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، لیکن ارادہ جو ہے مصائب سیدہ نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان ڈیویژن پیدا کرنا ہوتا. خیر، تو اب بات بہت اچھی گئی. بھئی ہم لوگ خالی بیٹھے کھانے کے بعد دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، فضول. ایسا کیوں نہ کریں، کلام رسول. ہر عالم ایک ایک حدیث سنائے جو اس کو بہت پسند، صرف حدیث، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی مناظرہ. بات یہ بھی اچھی بات. اب شروع ہوئی حدیث، اور ساری حدیثیں ایک ہی انداز کی. بعض ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جن کی کبھی پیغمبر نے تعریف کی ہی نہیں. کہا رسول نے ان کے بارے میں یہ کہا ایک حدیث، دوسرے نے دوسری حدیث سنائی، تیسرے نے تیسری حدیث سنائی. علامہ امینی سمجھ گئے کہ یہاں اس وقت یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا کہہ کے حدیثیں سنائی جا رہی ہے کہ ہم خالی بیٹھیں گے غیبت ہو، ہم خالی بیٹھیں گے دنیاوی باتیں ہوں، کلام رسول. مگر ساری حدیثوں کا ایک ہی اسٹائل تھا. آخر میں علامہ امینی کی باری ہے. انہوں نے کہا میں بھی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ ہے کل کے ایک جملے کی مزید وضاحت کہ سورہ قدر کے آخر جو آیت آئی ہے وہ یہی، آغاز شہزادی کونین، اختتام زمانے کا امام، حدیث سنا. اب یہ وہ حدیث ہے جسے آج متعصب دشمنان اہل بیت علماء ڈینائی بھی کرنے لگے. اس وقت پورا وہابی مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب
کو حدیث سنا کے کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ من مات ولم یعرف امام الزمانے ماتا میتۃ الجاہلی، جو مرے اور معرفت امام نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ سارے علماء نے کہا بالکل صحیح، یہ تو ہمارا نظریہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ۔ کہا پھر ایک بات بتا دی کہ شہزادی کون ہے؟ امام زمانہ کے، یعنی جس زمانے کی وہ تھی، امام زمانہ سے عام شیعہ کے ذہن میں تو 12ویں امام آتے، لیکن پہلے امام کے زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ جس زمانے میں شہزادی تھی اس زمانے میں جو بھی امام ہوگا، رسول کی بیٹی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی؟ اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں رکھتی تھی تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جاہلیت کی موت مری۔ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایسا سخت متعصب دشمن اہل بیت ہو جو یہ کہہ دے، لیکن نہیں، اس وقت یہ وہابی علماء بھی، اور میں 500 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، 50-55 سال پہلے، ان میں بھی یہ ہمت نہیں۔ آج مکے کے اندر آپ نماز جمعہ کا خطبہ سنیں، شہزادی کونین کا بھی ذکر ہوتا، بہت جلدی ہو جاتا ہے، اتنی تیزی سے ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ میں نہیں پاتے، لیکن ہوتا۔ شہزادی کی ذات تو ایسی ہے کہ جس میں کسی فرقے میں اختلاف نہیں۔ یہ بتائی کیا فاطمہ جاہلیت کی موت پر؟ سارا مجمع توبہ توبہ کرنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا؟ رسول کی بیٹی جاہلیت کی موت تو مر ہی نہیں سکتی۔ تو کہا بتائیے ان کے زمانے کا امام کون؟ وہ تھا جسے آپ کہتے ہیں، تو پھر یہ کیسے جملہ آ گیا ساخطۃ حتی ماتت؟ فاطمہ اس سے تو اتنا ناراض رہی کہ مرتے دم تک ناراضگی ختم نہیں۔ اگر وہ امام زمانہ فاطمہ کا تھا تو امام زمانہ سے ناراضگی خود دلیل اس بات کی ہے کہ معرفت نہیں، اور ناراضگی اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ نے اس کو امام نہیں مانا۔ تو کون تھا فاطمہ کا امام؟ جو فاطمہ کا امام تھا وہی ہمارا امام۔ محمد صلوات برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔